چھونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 12واں روزہ ہے اور 12ویں روزے کی خاص اعمال اور وظائف کیا ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج کی نشست میں ہم کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین کرام ایک حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث مبارکہ جو ہے سبحان اللہ، اس کا تعلق ناظرین کرام آخرت کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ روایت کی گئی ہے کنز العمال کے اندر۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے پروردگار، جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجیے، یعنی اب جو میں جہنم میں آ گیا ہوں، یا اللہ مجھے جو ہے جہنم سے نکال دیں۔ تو یقین ناظرین کرام کافر تو جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ ایمان والے جو گناہگار ہوں گے وہ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اللہ کریم اللہم اجرنی من النار، اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین کرام یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، دوسرا عشرے کی خاص دعا استغفر اللہ، یعنی کہ وہ تو میں نے مشترکہ اعمال میں ذکر کیے تھے، تو استغفار کی آپ کثرت کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام دوسرے عشرے کی جو خاص اعمال میں ذکر ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ ہے سبحان اللہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یہ جو ہے ناظرین کرام سورہ غالباً سورہ شورى قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کے 26ویں سپارے میں ہے، یا غالباً 25ویں سپارے میں ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ ناظرین کرام آپ نے اس کو 121 بار پڑھنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ رزق میں کشادگی نصیب فرماتے ہیں، معاملات میں معاملہ فہمی نصیب فرماتے ہیں، اور بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار دیتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی برکات ہیں۔ تو بعد نماز فجر آپ نے 121 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز پڑھنا ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ بعد نماز ظہر ناظرین کرام آپ نے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ناظرین کرام، اللہ کے 99 نام، وہ 99 نام آپ اس کو پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں۔ دیکھیں یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے ظہر کے اثر تک، اس میں ٹائم بھی کافی ہوتا ہے، تو بزرگان دین کے معمولات میں سے لکھا ہے کہ اس وقت میں وہ اللہ کی صفاتی ناموں کو پڑھتے تھے، تسبیحات میں بیٹھے ہوتے تھے، ذکر میں بیٹھے ہوتے، مراقبے میں بیٹھے ہوتے، تو اللہ کی صفاتی ناموں کا تذکرہ کرتے۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں کو آپ پڑھیں، اور اللہ کے صفاتی ناموں کو جب پڑھیں تو اللہ کی اس صفت کو ذہن میں لا کر اللہ سے مدد طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک صفت کو یا اللہ یا رحمان رحم فرما، یا رحیم رحم، کتنا بہت مہربان ہے۔ اسی طریقے سے یا رزاق ہو، یا کتنے اللہ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک والقدوس والسلام والمؤمن والمہیمن والعزیز والجبار والمتکبر والغفار، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان کے ناموں کا سبحان اللہ ایک تو معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوں، اور اس کی برکات نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کریں اور صفاتی ناموں سے اللہ کی مدد و نصرت طلب کریں۔ ایک یہ عمل ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد جو وہ لکھا ہے کہ ناظرین کرام وہ ہے سورہ دہر اور سورہ نبا۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس انداز سے پڑھیں کہ سورہ دہر جو ہے آپ پڑھیں، اس کے بعد درمیان میں آپ جو ہے تیسرا کلمہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سورہ نبا پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکات نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کون سا عمل ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد ناظرین کرام وہی دعا ہے جو دعا ہے وسعت رزق کہا جاتا ہے، اور وہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مواد شریف پہ بھی، مواد شریف کے پاس یہ دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ ناظرین کرام اسے 21 بار پڑھیں تو انشاءاللہ
بڑی برکات نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے دنیا میں اللہ کریم محتاجی سے بچائیں گے، رزق میں کشادگی دیں گے، اور سبحان اللہ اور پیاری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر عنایت نصیب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور یہ اس کا کھلا پڑھیں، اس کی کوئی تعداد کا تعین نہیں ہے، بس کام کاج جو بھی ہے اپنے معاملات یہ نماز عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی تعداد میں آپ سے ہو سکے آسانی کے ساتھ اسے پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ہاں میرے ذہن میں آیا اس کے کم سے کم تعداد 11 مرتبہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کی جتنی مرتبہ پڑھ لیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ انشاءاللہ ناظرین کرام یہ 12ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم 13ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ناظرین کرام، میں جس طرح کوشش کر کے اپنا وقت نکال کر آپ تک یہ اعمال پہنچا رہا ہوں، ناظرین کرام میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ان اعمال کے اندر اسی طرح استقامت کریں، جستجو رکھیں، شوق رکھیں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے مجھے فیڈ بیک بھی مل رہے ہیں، اور آپ حضرات کے الحمدللہ ہم اعمال کر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں آپ کو۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام آپ بھی یہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے خاص طور پر اچھے اعمال نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔